تعارف مندرجہ ذیل مختصر کتاب اعمال کے ساتھ ایمان کے دعوے کی حمایت کرنے کی اہمیت پر بحث کرتی ہے۔ یہ بحث قرآن مجید کے باب 2 البقرہ آیات 130134 پر مبنی ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے دین سے بیزار ہوگا سوائے اس کے جو اپنے آپ کو بے وقوف بنائے، اور ہم نے اسے دنیا میں چن لیا تھا، اور یقیناً وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ تسلیم کرو تو اس نے کہا کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں اور یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہ دین پسند کیا ہے، لہذا تم اس حالت میں نہ مرو جب تم مسلمان ہو۔ تم اس وقت گواہ تھے جب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے باپ اور ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کریں گے، ایک خدا، اور ہم اس کے فرمانبردار مسلمان ہیں۔ یہ ایک ایسی قوم تھی جو گزر چکی ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا ہے وہ تمہیں ملے گا، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ زیر بحث اسباق کو نافذ کرنے سے مثبت خصوصیات کو اپنانے میں مدد ملے گی۔ مثبت خصوصیات کو اپنانا دماغ اور جسم کے سکون کا باعث بنتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیات 130134۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے دین سے بیزار ہوگا سوائے اس کے جو اپنے آپ کو بے وقوف بنائے، اور ہم نے اسے دنیا میں چن لیا تھا، اور یقیناً وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ تسلیم کرو تو اس نے کہا کہ میں رب العالمین کا فرمانبردار ہو گیا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں اور یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہ دین پسند کیا ہے، لہٰذا تم اس حالت میں نہ مرو جب تم مسلمان ہو۔ تم اس وقت گواہ تھے جب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے باپ اور ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کریں گے، ایک خدا، اور ہم اس کے فرمانبردار مسلمان ہیں۔ یہ ایک ایسی قوم تھی جو گزر چکی ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا ہے وہ تمہیں ملے گا، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ کے غیر مسلموں اور اہل کتاب کے رویے پر تنقید کی ہے، جو دونوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث کے علمبردار ہونے کا دعویٰ کیا تھا، حالانکہ وہ دونوں اس کے طریقے سے متصادم تھے، اس طرح اپنے آپ کو احمق بنا رہے تھے۔ باب 2 البقرہ آیت 130۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے دین سے نفرت کرے گا سوائے اس کے جو اپنے آپ کو بے وقوف بنائے؟ انہوں نے اس کے راستے کی مخالفت کی کیونکہ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی خلوص کے ساتھ اطاعت میں شامل تھا، اس نعمت کا استعمال کرتے ہوئے جو اسے عطا کی گئی تھیں ان طریقوں سے جو اس کو پسند ہے۔ اہل کتاب اور مکہ کے غیر مسلموں نے اس کے طریقے سے اختلاف کیا کیونکہ اس نے ان کی دنیاوی خواہشات کو چیلنج کیا تھا، جیسا کہ وہ ان نعمتوں کو استعمال کرنا چاہتے تھے جو انہیں دی گئی تھیں ان طریقوں سے جو انہیں خوش کرتے تھے۔ باب 2 البقرہ آیت 130۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے دین سے نفرت کرے گا سوائے اس کے جو اپنے آپ کو بے وقوف بنائے؟ عام طور پر دیکھا جائے تو ایک مسلمان ایسا رویہ اختیار کر کے اپنے آپ کو بے وقوف بنا سکتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے متصادم ہو، جبکہ یہ یقین رکھتے ہوئے کہ وہ دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کریں گے۔ مثال کے طور پر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر قائم رہ سکتا ہے جبکہ یہ یقین رکھتا ہے کہ کوئی اور اسے قیامت کے دن بچا لے گا۔ اگرچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ایک حقیقت ہے اور بہت سی اسلامی تعلیمات میں اس پر بحث کی گئی ہے، جیسے سنن ابن ماجہ نمبر 4308 میں موجود حدیث، اس کے باوجود کچھ مسلمان جہنم میں جائیں گے۔ چونکہ جہنم میں ایک لمحہ ناقابل برداشت ہے، اس لیے اس رویے سے بچنا چاہیے کیونکہ وہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر قائم رہ کر اپنے آپ کو بے وقوف بنا سکتا ہے جبکہ یہ یقین رکھتے ہوئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حقیقی امید، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظاہر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت پر قائم رہنا اور پھر یہ امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ نافرمانی ہمیشہ خواہش مندانہ سوچ سے جڑی ہوتی ہے اور اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ خواہش مند سوچ اور اللہ عز و جل میں امید کے درمیان یہ فرق جامع ترمذی نمبر 2459 میں موجود ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ ذہنی سکون اور اس دنیا میں کامیابی دنیاوی خواہشات کی پیروی میں مضمر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی لوگوں کے روحانی دلوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ ذہنی سکون کا گھر وہی فیصلہ کرتا ہے کہ ذہنی سکون کس کو حاصل ہو۔
اس نے واضح کیا ہے کہ صرف وہی جو اس کی سچی اطاعت کرتا ہے ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو اس کو خوش کرتا ہے، جیسا کہ آسمانی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ جبکہ جو شخص ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے جو ان کو دی گئی ہیں، اسے سوائے تناؤ، مصائب اور مشکلات کے کچھ نہیں ملے گا، خواہ اس کے پاس ساری دنیا ہی کیوں نہ ہو اور تفریح کے لمحات ہی کیوں نہ ہو۔ باب 9 توبہ آیت 82۔ پس وہ تھوڑا ہنسی اور پھر زیادہ روئے اس کے بدلے میں جو وہ کماتے تھے۔ باب 20 طٰہٰ آیت 124-126۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا، اس کی زندگی تنگدستی سے گزرے گی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں دیکھ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔ دوسرے یہ یقین کر کے اپنے آپ کو بے وقوف بناتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے صلح کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ اس کی اطاعت کسی کو اس وقت فائدہ دے گی جب یہ دنیا میں کی جائے گی۔ باب 30 آیت 57۔ پس اس دن ظالموں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہیں دے گا اور نہ ہی ان سے اللہ کو راضی کرنے کا کہا جائے گا۔ بعض احمق یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا، حالانکہ وہ قرآن پاک کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو نظر انداز کرتے ہیں اور اس کے بجائے دینی علوم کے دوسرے ذرائع پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے دینی علم کے دوسرے ذرائع سے بچنا چاہیے، خواہ یہ نیک اعمال کی طرف لے جائے، کیونکہ علم کے دوسرے ذرائع پر جتنا زیادہ عمل کیا جائے گا، وہ ہدایت کے دو ذرائع پر اتنا ہی کم عمل کرے گا، قرآن کریم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت۔ یہی ایک وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابو داؤد نمبر 4606 میں موجود حدیث میں تنبیہ فرمائی کہ ہر وہ چیز جس کی جڑیں دو منابع ہدایت میں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رد کر دیا جائے گا۔ لہذا ہر قسم کے گمراہ کن رویوں اور ٹوٹے پھوٹے عقائد سے بچنا چاہیے جو صرف اپنے آپ کو بے وقوف بنانے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے بجائے انہیں چاہیے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے مخلصانہ کوشش کریں۔ اس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اس کو خوش کرنے کے طریقے سے عطا کی گئی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے کہ انسان کو اپنی خاص رحمت صرف اسی وقت حاصل ہوتی ہے جو دونوں جہانوں میں سکون اور کامیابی کا باعث بنتی ہے، جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث پر عمل پیرا ہو کر ان کے بتائے ہوئے طریقے کی پیروی کرتا ہے، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 130۔ اور ہم نے اسے دنیا میں چنا تھا اور یقیناً وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ بیان اس بات کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایک ہی چیز جو انسان کو دوسروں پر فضیلت دیتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت۔ اس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اس کو خوش کرنے کے طریقے سے عطا کی گئی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے تمام معیارات مثلا جنس، نسل، نسب اور سماجی حیثیت کا اللہ تعالیٰ کی نظر میں کسی کے مرتبے کا تعین کرتے وقت کوئی اہمیت نہیں ہے۔ باب 49 الحجرات آیت 13۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ اہل کتاب اور مکہ کے غیر مسلموں دونوں پر ایک اور تنقید تھی جن کا خیال تھا کہ ان کا نسب ان کی نجات کی ضمانت کے لیے کافی ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 130۔ اور ہم نے اسے دنیا میں چنا تھا اور یقیناً وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے کہ اگر کوئی آخرت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملنا چاہتا ہے تو ان کے راستے پر چلنا چاہیے جو کہ راست بازی کا راستہ ہے۔ اس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دی گئی ہیں، جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں اس دنیا میں نیک لوگوں کا ساتھ دینا بھی شامل ہے، کیونکہ یہ ان کی مثبت خصوصیات کو اپنانے کا باعث بنتا ہے، جس کے نتیجے میں نیکی کو اپنانے میں مدد ملتی ہے۔ لوگوں کے ایک گروہ کے اعمال کو اختیار کرنے والا ان میں شمار ہوتا ہے۔ سنن ابو داؤد نمبر 4031 میں موجود حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ لیکن جو شخص برے صحبت اختیار کرے گا وہ بلا شبہ ان کی صفات کو اپنائے گا اور اس لیے ان سے غور کیا جائے گا۔ باب 43 الزخرف آیت 67۔
اس دن قریبی دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے نیک لوگوں کے۔ کسی مسلمان کو اس حقیقت سے بے وقوف نہیں ہونا چاہیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری نمبر 3688 میں موجود ایک حدیث میں نصیحت فرمائی ہے کہ ایک شخص آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حقیقی محبت کا اظہار الفاظ سے نہیں عمل سے ہوتا ہے، جس میں عملاً متقین کی پیروی شامل ہوتی ہے۔ ورنہ اگر زبانی اعلان محبت ہی کافی ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ دوسری قومیں جو اپنے انبیاء علیہم السلام پر ایمان لاتی ہیں اور ان سے محبت کا دعویٰ کرتی ہیں، آخرت میں ان کے ساتھ ہوگی۔ ظاہر ہے ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم پر چلنے میں ناکام رہے، باوجود اس کے کہ وہ زبانی طور پر ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی واضح فرماتا ہے کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت اور فرمانبرداری کی وجہ سے چنا تھا۔ باب 2 البقرہ آیت 131۔ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ سر تسلیم خم کر جاؤ تو اس نے کہا کہ میں رب العالمین کا فرمانبردار ہو گیا ہوں۔ اس میں اہل کتاب اور مکہ کے غیر مسلموں پر مزید نکتہ چینی کی گئی ہے اور توسیع کے ساتھ مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اللہ عز و جل اپنی رحمت دنیاوی عوامل کی بنیاد پر لوگوں پر نہیں کرتا، جیسا کہ نسب۔ اس کی رحمت صرف اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کوئی عملاً اس کی اطاعت کے لیے سر تسلیم خم کرے۔ اس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اس کو خوش کرنے کے طریقے سے عطا کی گئی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب وہ سوشل میڈیا، معاشرت، فیشن، ثقافت اپنی خواہشات کی پیروی اور اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ترجیح دیتے ہیں تو وہ عملی طور پر ان چیزوں کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، خواہ زبانی طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا اعلان کریں۔ اہل کتاب اور مکہ کے غیر مسلموں کا اس طرح برتاؤ تھا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث کی سری مخالفت کی۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انسانوں کو اس طرح تخلیق کیا گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کے تابع ہو جائیں، خواہ یہ عرضی ان کی اپنی خواہشات دوسرے لوگوں، سوشل میڈیا، فیشن، ثقافت کسی خدا کے سامنے ہو۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنی نیت، قول اور فعل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں ناکام رہتا ہے تو وہ لازم نہ کسی اور چیز کے تابع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ میں نے اللہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں کمال شامل نہیں ہے۔ اس میں شامل ہے کہ جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں ان کو اس کی خوشنودی کے طریقوں سے استعمال کرتے ہوئے، جیسا کہ قرآن پاک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے، اس کی اطاعت کے لیے خلوص نیت سے کوشش کرنا، اور جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اور لوگوں کی طرف اپنے رویے اور طرز عمل کو درست کرتے ہوئے سچے دل سے توبہ کرنا شامل ہے۔ سچی توبہ میں گناہ کا احساس کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اور جس پر بھی ظلم ہوا ہے جب تک کہ اس سے مزید پریشانی نہ ہو، خلوص دل سے وعدہ کرنا چاہیے کہ وہ دوبارہ وہی یا اس سے ملتے جلتے گناہوں سے اجتناب کرے اور اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے حوالے سے جو حقوق پامال ہوئے ہوں ان کی تلافی کرے۔ باب 2 البقرہ آیت 131۔ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ سر تسلیم خم کر جاؤ تو اس نے کہا کہ میں رب العالمین کا شاید اس فرمانبردار ہو حقیقت گیا کو ہوں۔ اجاگر کرنے کے لیے کیا گیا تھا کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کر دے تو وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ دونوں جہانوں میں ذہنی سکون اور کامیابی حاصل کرے، کیونکہ وہ اکیلا ہی پوری کائنات کو کنٹرول کرتا ہے۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ جبکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے جو انہیں عطا کی گئی نعمتوں کا غلط استعمال کرنے کا سبب بنتا ہے، اسے دونوں جہانوں میں تناؤ، پریشانی اور پریشانی کے سوا کچھ نہیں ملے گا، خواہ وہ تمام جہان کا مالک ہو، جیسا کہ رب العالمین ان کے روحانی قلب، سکون قلب سمیت تمام کائنات کو کنٹرول کرتا ہے۔ باب 20 طٰہٰ آیات 124-126۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگدستی سے گزرے گی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جب کہ میں دیکھ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔
اللہ تبارک و تعالی اس حقیقت پر روشنی ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہی وہ میراث تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو سونپ دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں ان کی اولاد نے بشمول ان کے نواسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا۔ باب 2 البقرہ آیات 131-132۔ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ تسلیم کرو تو اس نے کہا کہ میں نے رب العالمین کے لیے اسلام میں سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اس کی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین پسند کیا ہے، لہٰذا تم مسلمان ہی رہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا ہے کیونکہ وہ اہل کتاب کے آباء و اجداد تھے جنہیں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یہ اہل کتاب اور مکہ کے غیر مسلموں دونوں پر ایک اور تنقید تھی کہ وہ کس طرح اپنے اسلاف کی میراث کی سری مخالفت کر رہے تھے، خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی میراث۔ یہ مخالفت اس وقت اپنے عروج پر پہنچ گئی جب دونوں گروہوں نے اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرنے کے باوجود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا۔ مکہ کے غیر مسلموں نے نبوت کے اعلان سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 40 سال گزارے، اور اس وجہ سے وہ جانتے تھے کہ وہ جھوٹے نہیں تھے۔ باب 10 یونس آیت 16۔ کیونکہ میں اس سے پہلے زندگی بھر تمہارے درمیان رہا تھا، پھر کیا تم عقل نہیں کرو گے؟ اور عربی زبان کے ماہر ہونے کی وجہ سے انہوں نے واضح طور پر پہچان لیا کہ قرآن پاک کسی مخلوق کے الفاظ نہیں ہے، لیکن چونکہ اسلام ان کی خواہشات سے متصادم تھا، اس لیے مکہ کے بہت سے غیر مسلموں نے اسلام کو رد کر دیا، اور اس لیے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی وراثت کی مخالفت کی۔ جہاں تک اہل کتاب کا تعلق ہے تو انہوں نے قرآن مجید کو اس طرح پہچانا کہ وہ اس کے مصنف اللہ تعالیٰ سے واقف تھے، اور انہوں نے قرآن مجید اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کو پہچانا جیسا کہ ان دونوں کا ذکر ان کے آسمانی صحیفوں میں کیا گیا ہے۔ باب 6 الانعام آیت 20۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے قرآن مجید کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور باب 2 البقرہ آیت 146۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ لیکن چونکہ اسلام ان کی خواہشات کے خلاف تھا، اس لیے اکثر اہل کتاب نے اسلام کا انکار کیا، اور اس لیے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی مخالفت کی۔ باب 2 البقرہ آیت 132۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور یعقوب نے بھی کہا کہ میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین پسند کیا ہے، لہٰذا تم مسلمان ہی رہو۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اگلی نسل کو اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت کی ترغیب دیں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مثال پیش کی تھی۔ مثال کے طور پر رہنمائی کرنے میں اسلام کی تعلیمات کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا شامل ہے تاکہ دوسرے اپنے عمل اور تقریر سے اس کی سچائی کو پہچانیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کو قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کی تعلیم کے لیے وقت نکالیں تاکہ وہ اندھی تقلید کے بجائے ثبوتوں کے ذریعے اسلام کی حقانیت کو سمجھ سکیں۔ یہ یقینی بنائے گا کہ وہ زندگی بھر اسلام کی تعلیمات پر قائم رہیں گے۔ یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ اکثر مسلمان والدین آنے والی نسل کو دنیاوی علم سکھانے میں کس قدر بے چین ہیں، جو دنیاوی کامیابی کا باعث بنتے ہیں، لیکن وہ اپنی دینی تعلیم کو نظر انداز کرتے ہیں اور اپنی دینی تعلیم کو دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو براہ راست اسلام کی بنیادیں سکھائیں۔ گو کہ اگلی نسل کو دنیاوی علم حاصل کرنے کی ترغیب دینا قابل تعریف ہے، لیکن والدین کو بھی دینی علم کی تعلیم کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بغیر سمجھے قرآن پاک کی تلاوت سیکھنے کے لیے بچوں کو مساجد میں بھیجنا کافی اچھا نہیں ہے۔ ایک نوجوان کو ثبوت کی بنیاد پر اسلام قبول کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اندھی تقلید کی، ورنہ وہ صرف وقت گزرنے کے ساتھ اسلام سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اسلام کو ثقافت کے ایک حصے کے طور پر دیکھیں گے جسے وقت کے ساتھ ساتھ رد کیا جا سکتا ہے۔ جب کوئی ثبوت کی بنیاد پر اسلام کو قبول کرے گا تو وہ سمجھے گا کہ اسلام ایک طرز زندگی ہے جس کا اطلاق ہر حال میں ہونا چاہیے اور اس وقت لاگو ہونا چاہیے جب وہ ہر عطا کردہ نعمت کو استعمال کرے۔ باب 2 البقرہ آیت 132۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو ایسا کرنے کی اور اسی طرح یعقوب کو ہدایت کی، کہا، بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین پسند کیا ہے،
اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بنی نوع انسان کے لیے مذہب کے طور پر منتخب کیا ہے کیونکہ یہ ان کی فطرت کے مطابق ہے اور یہ دونوں جہانوں میں ذہنی سکون اور کامیابی کا باعث ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو پیدا کیا ہے، وہی جانتا ہے کہ کون سا ضابطہ اخلاق ان کی فطرت اور صلاحیتوں کے مطابق ہے۔ جب کوئی اس الہی ضابطہ اخلاق کو ترک کر کے انسانوں کے بنائے ہوئے ضابطہ اخلاق کی پیروی کرتا ہے تو یہ صرف ایک غیر متوازن ذہنی اور جسمانی حالت کا باعث بنے گا، کیونکہ یہ مکمل طور پر انسانوں کی فطرت کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے۔ انسانوں کی ذہنی اور جسمانی حالتوں کے بارے میں علم کے سلسلے میں لوگ خواہ کتنی ہی ترقی کر لیں، وہ کبھی بھی ہر ممکن چیز کو دریافت نہیں کر پائیں گے تاکہ ایک کامل ضابطہ اخلاق تشکیل دیا جا سکے جو متوازن ذہنی اور جسمانی حالت کی طرف لے جائے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ جس کی ذہنی اور جسمانی حالت غیر متوازن ہو وہ کبھی بھی ذہنی سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اسلام کی تعلیمات کو اپنی خاطر قبول کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، جس طرح ایک عقل مند مریض اپنے ڈاکٹر کے مشورے کو قبول کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان کی ذہنی اور جسمانی تندرستی کے لیے بہترین ہے، باوجود اس کے کہ انہیں کڑوی دوائیں تجویز کی جاتی ہیں اور غذا کا سخت منصوبہ۔ باب 2 البقرہ آیت 132۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی کہا کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین پسند کیا ہے، لہٰذا تم مسلمان ہی رہو۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ آج کا مسلمان ہونا اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ کل مسلمان مرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان ایک پودے کی مانند ہے جس کی پرورش اطاعت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جس طرح ایک پودا مر جائے گا اگر وہ غذا حاصل کرنے میں ناکام ہو جائے جیسے کہ پانی، اسی طرح ایک مسلمان کا ایمان بھی ٹھیک ہو سکتا ہے اگر وہ اطاعت کے ساتھ اس کی پرورش نہ کر سکے۔ لہٰذا اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ اسلامی تعلیمات کو سیکھ کر اور ان پر عمل کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کریں تاکہ وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے مرے۔ اس کی مزید تائید صحیح مسلم نمبر 7232 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ ایک شخص اسی حالت میں زندہ ہوگا جس میں وہ فوت ہوا ہے، لہٰذا اگر وہ ایک پختہ مسلمان کی حیثیت سے فوت ہوا تو وہ ایک پختہ مسلمان کے طور پر اٹھایا جائے گا، اور کسی کی موت کی حالت ان کے رہنے کے طریقے سے طے ہوتی ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 132۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی کہا کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین پسند کیا ہے، لہٰذا تم مسلمان ہی رہو۔ اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ کسی کا نسب کسی متقی شخص سے تعلق اس کو نہیں بچا سکے گا اگر وہ خود اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ناکام رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے خلوص کے ساتھ اپنی اطاعت کی اہمیت کو مزید اجاگر کیا ہے کہ کس طرح ماضی کے انبیاء کرام علیہم السلام جیسے کہ اہل کتاب کے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس روش پر قائم رہے اور آنے والی نسلوں کو بھی ہمیشہ ایسا کرنے کی ترغیب دی۔ خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اس کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہیں، جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے، ان کے لیے اس قدر اہم تھا کہ اس زمین پر اپنے آخری لمحات میں بھی انہوں نے اس پر بحث کی۔ باب 2 البقرہ آیت 133۔ تم اس وقت گواہ تھے جب یعقوب کو موت آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری لمحات میں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر زور دیا جب اپنے لوگوں کو فرض نمازوں کی پابندی کرنے کی تاکید کی، کیونکہ یہ انسان کے ایمان کا مرکزی ستون ہے۔ سنن ابن ماجہ نمبر 2698 میں موجود ایک حدیث میں اس پر بحث ہوئی ہے۔ یہ ان اہل کتاب پر ایک اور تنقید تھی جنہوں نے اپنے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت کرنے اور اپنی آخری سانس تک دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی تلقین کرنے کے اپنے رویے پر عمل کرنے میں ناکام رہے۔ باب 2 البقرہ آیت 133۔ تم اس وقت گواہ تھے جب یعقوب کو موت آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے بعد آپ کے بچے کس کی عبادت کریں گے، بلکہ یہ پوچھا کہ آپ کے بعد کس کی عبادت کریں گے۔ وہ اپنے بچوں کو یاد دلا رہا تھا کہ کوئی بھی بے جان چیزوں جیسے سوشل میڈیا، فیشن، ثقافت اور اپنی خواہشات کی آسانی سے اسی طرح پوجا کر سکتا ہے جس طرح وہ کسی جاندار کی پوجا کر سکتے ہیں۔ باب 25 الفرقان آیت 43۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنی خواہش کو اپنا معبود بناتا ہے؟
لہذا اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کو باقی سب پر ترجیح دیں۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ ان نعمتوں کا استعمال کریں جو انہیں عطا کی گئی ہیں ان طریقوں سے جو اس کی خوشنودی میں ہے، جیسا کہ قرآن پاک اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ذہنی سکون اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ جبکہ دوسری چیزوں کی اطاعت اور پیروی کو ترجیح دینے والا ان نعمتوں کا غلط استعمال کرے گا جو انہیں دی گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں دونوں جہانوں میں تناؤ، مشکلات اور مصائب پیدا ہوں گے، چاہے وہ تفریح اور تفریح کے لمحات کا تجربہ کریں۔ باب 9 توبہ آیت 82۔ پس وہ تھوڑا ہنسی اور پھر زیادہ روئے اس کے بدلے میں جو 2:4-1:2:6۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگدستی سے گزرے گی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے ان کو بھلا دیا اور اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے خلوص کو نمایاں کرتا ہے جس نے ان کی اولاد یعنی اہل کتاب میں پائی جانے والی بے حسی کی مکمل مخالفت کی۔ باب 2 البقرہ آیت 133۔ تم اس وقت گواہ تھے جب یعقوب کو موت آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تمہارے خدا اور تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے خدا کی عبادت کریں گے جو ایک ہی خدا ہے، اور ہم اس کے فرمانبردار مسلمان ہیں۔ یہ حقیقت کہ انہوں نے اپنے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کرنے سے پہلے اپنے بڑے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے برعکس حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کوئی حسد نہیں تھا، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ بھی شامل تھا۔ اس کے بجائے وہ ایک متحد خاندان تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ اپنے آسمانی صحیفوں میں تبدیلی کی وجہ سے جو گمراہ لوگوں نے متعارف کرایا تھا، اہل کتاب نے اپنے پورے عقیدے کی بنیاد اپنے نسب پر ڈال دی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ ان کا نسب تھا جس نے انہیں باقی بنی نوع انسان پر فوقیت دی، اور اسی وجہ سے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ ایک مختلف نسب سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کو قبول کرنا اور اس کی پیروی کرنا اس بنیاد کو تباہ کر دے گا جس پر ان کا ایمان قائم تھا، اور یہ ان کے دعویٰ برتری کے براہ راست خلاف ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے جسے وہ قبول نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ان کا سارا رویہ ان کے اسلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کے طریقے کے بالکل خلاف تھا۔ باب 2 البقرہ آیت 133۔ تم اس وقت گواہ تھے جب یعقوب کو موت آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تمہارے خدا اور تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے خدا کی عبادت کریں گے جو ایک ہی خدا ہے، اور ہم اس کے فرمانبردار مسلمان ہیں۔ عام طور پر دیکھا جائے تو یہ واقعہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ مسلمانوں کی دنیاوی چیزوں سے زیادہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور ایمان کی اہمیت ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے بیشتر مسلمانوں میں اس کے برعکس ہے، جو دنیاوی معاملات میں اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں زیادہ فکر مند ہے۔ گو کہ دنیاوی معاملات سے تعلق رکھنا اسلام میں قابل قبول ہے، لیکن اسے اپنی ذات اپنے اہل واول کے حوالے سے دینی معاملات پر ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ دنیاوی معاملات تو صرف دینی کاموں کی خدمت کا ذریعہ ہے تاکہ اسے ذہنی سکون اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہو۔ یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ اپنے دنیاوی وسائل کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی واضح فرماتا ہے کہ اگر وہ خود اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خلوص سے ناکام رہے تو اس کا نسب دنیا آخرت میں ان کی مدد نہیں کرے گا۔ باب 2 البقرہ آیت 134۔ یہ ایک قوم تھی جو گزر چکی ہے، اس کو اس کا نتیجہ ملے گا جو اس نے کمایا اور تمہیں وہی ملے گا جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس سے اہل کتاب مکہ کے غیر مسلموں اور یہاں تک کہ آج کے بعض مسلمانوں کے ذریعہ اختیار کیے گئے غلط عقیدہ کو ختم کر دیا گیا، جو اپنے نسب اور انبیاء علیہم السلام جیسے نیک لوگوں سے تعلق کو مانتے ہیں، دونوں جہانوں میں نجات کی ضمانت کے لیے کافی ہے۔
اس پر یقین کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے انتہائی بے عزتی ہے، جیسا کہ یہ تجویز کرے گا کہ وہ تعصب اور یہاں تک کہ نسل پرستانہ رویہ اختیار کرتا ہے جب وہ ایسا نہیں کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس رویہ کے خلاف بارہا تنبیہ فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم نمبر 6853 میں موجود ایک حدیث میں اپنے واضح طور پر تنبیہ کی ہے کہ اگر کسی شخص میں نیک اعمال کی کمی ہو تو اس کا نسب قیامت کے دن اس کو آگے نہیں بڑھائے گا۔ باب 53 النجم آیت 39۔ اور یہ کہ انسان کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اور باب 31 لقمان آیت 33۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا۔ لہذا ایک مسلمان کو عملی طور پر اپنے نیک بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے تاکہ وہ ان کے ساتھ آخرت میں شامل ہوں۔ اس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عطا کی گئی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اگر وہ نافرمانوں کے نقش قدم پر چلیں گے تو قیامت کے دن ان کے ساتھ جمع ہوں گے۔ سنن ابو داؤد نمبر 4031 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 134۔ یہ ایک قوم تھی جو گزر چکی ہے، اس کو اس کا نتیجہ ملے گا جو اس نے کمایا اور تمہیں وہی ملے گا جو تم نے کمایا اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ آیت لوگوں کو یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ وہ اپنی سستی یا اپنے برے طرز عمل کا جواز پیش کرنے کے لیے اپنے اعمال کا دوسروں کے اعمال سے موازنہ کرنے کی ذہنیت سے بچیں۔ یہ اکثر اس وقت ہوتا ہے جب کوئی مسلسل اپنے طرز عمل کا موازنہ دوسروں کے طرز عمل سے کرتا ہے جو ان سے بدتر دکھائی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے آپ کو ایک قاتل سے تشبیہ دے گا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی کمی کا جواز پیش کرے گا۔ جیسا کہ آیت 134 کے آخر میں اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ رویہ ایک بے وقوف انسان کو دنیا میں بہتر محسوس کر سکتا ہے لیکن آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا، کیونکہ کسی شخص سے نہ تو دوسروں کے طرز عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ ہی اس کا موازنہ دوسروں کے طرز عمل سے کیا جائے گا۔ واحد معیار جس سے ہر شخص کا موازنہ کیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت ہے۔ اس دور میں اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو کتنا سیکھتا اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اسی طرح کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمی کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے یہ دعویٰ کر کے کہ دوسرے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے بہتر پوزیشن میں ہے۔ مثال کے طور پر جو شخص کل وقتی کام کرتا ہے اسے یہ دعویٰ کر کے خود کو بہتر محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ کسی اور کے لیے اپنی توانائی اور وقت اسلامی علم کے مطالعہ کے لیے وقف کرنا آسان ہے کیونکہ وہ صرف جز وقتی کام کرتے ہیں۔ اس رویہ سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ صرف سستی کو ہوا دے گا۔ اس کے بجائے انسان کو ان نعمتوں کو استعمال کرنے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے جو اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہے، اگرچہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں کم اچھے کام کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ مقدار کو نہیں معیار کو دیکھتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 134۔ یہ ایک قوم تھی جو گزر چکی ہے، اس کو اس کا نتیجہ ملے گا جو اس نے کمایا اور تمہیں وہی ملے گا جو تم نے کمایا اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ آیت مسلمانوں کو یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے بارے میں اپنے طرز عمل پر توجہ دیں کیونکہ قیامت کے دن ان سے یہی سوال کیا جائے گا۔ ان تمام چیزوں سے جن کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جیسے کہ سابقہ نسلوں کے طرز عمل سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ ان مسائل میں پڑھنے سے انسان کا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی نمبر 2317 کی حدیث میں یہ نصیحت فرمائی ہے کہ مسلمان اس وقت تک اپنے ایمان کو بہترین نہیں بنا سکتا جب تک کہ وہ ان چیزوں سے پرہیز نہ کرے جن سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ لہذا کسی کے کاروبار کو ذہن نشین کرنا زندگی کے ہر پہلو پر لاگو ہونا چاہیے۔ ہماری ویب سائٹ www.shayk.com پر 500 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔